24 مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور برائے مہربانی ریویو بھی دے دیا کریں۔ یہ آپ کی رائٹر کی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ یہ ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم یہاں سے جائیں گے، چلے جائیں گے، وہ خود سے کہتی ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ اس رات وہ پھر سے اپنے بستر سے نکلی تھی اور آہستہ سے دروازہ کھولے باہر نکلی تھی۔ وہ دروازے سے نکل چکی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبی گلیاں خاموش تھیں، مگر اس کی دھڑکن کی آواز جیسے پورے ماحول پر حاوی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلی، ہر قدم نرمی سے رکھتی، جیسے زمین بھی اس کے وجود کا احساس نہ کر پائے۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے آزاد ہونے کی خوشی میں اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگی، ہر لمحہ خوف کے سائے میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، بس چلتی گئی، جیسے کسی انجان منزل کی طرف کھینچی جا رہی ہو۔ لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خطرہ صرف پیچھے نہیں، سامنے بھی تھا۔ وہ گھر سے نکل تو چکی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اب کہاں جانا ہے۔ اس کے پیروں کو کوئی سمت نہیں ملی تھی، بس چلتے جانا تھا، چلتے جانا تھا۔ سڑک سنسان تھی، کہیں کہیں سٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، لیکن ان کی مدھم روشنی میں بھی ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ اس کے وجود میں خوف کا زہر پھیل چکا تھا، مگر ساتھ ہی آزادی کی مٹھاس بھی تھی۔ شاید پہلی بار وہ اپنے فیصلے میں اتنی مضبوط محسوس کر رہی تھی، یا شاید نہیں، وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارد گرد کا ہوش نہیں تھا، نہ اپنے تیزی سے چلتے قدموں کی آواز سن رہی تھی، نہ رات کی پر اسرار خاموشی میں چھپی آہٹوں پر دھیان تھا۔ زمین پر گرتے پتوں کی سرسراہٹ، کہیں دور کوئی بلی کا چیخنا، یا ہوا کے ساتھ لرزتے درخت، ان سب سے بے نیاز وہ اپنے ہی دھیان میں چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے روشنی کی ایک چمکدار لکیر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی اپنی پوری شدت سے آ رہی تھی، جیسے کسی خونخوار درندے کی طرح اسے نگل لینے کے لیے تیار ہو، مگر اسے خبر نہ تھی۔ وہ بے دہانی میں چلتی رہی، قدموں میں نہ کوئی رکاوٹ آئی، نہ کوئی جھجک۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی، مگر وہ روشنی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی نہ تھی۔ بس ایک لمحہ، ایک پل، اور سب ختم ہونے والا تھا۔ وہ گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے پیروں نے رکنے سے انکار کر دیا تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ شاید قسمت نے بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، یا شاید نہیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے کسی نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بجلی کا کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو۔ اس کی کمر کسی سخت دیوار سے جا ٹکرائی اور ایک مضبوط گرفت نے اسے اپنی قید میں لے لیا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی، جیسے ہوا نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس کے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی، سانسیں بے قابو، دل کی دھڑکن تھمی ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا، اور جیسے ہی وہ آنکھوں میں جھانکی، ایک سرد وحشت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، اس کے چہرے پر خطرناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں جیسے برف کی طرح سرد ہو چکی تھی۔ پینتھر نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے اگر چھوڑ دیا تو وہ پھر سے کوئی حماقت کر بیٹھے گی۔ پاگل ہو گئی ہو، مرنے کا اتنا شوق ہے؟ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر بولنے والی تھی کہ پینتھر نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ کیوں نکلی گھر سے؟ کہا تھا نا کہ مت نکلنا۔ اور اگلے ہی لمحے چٹاخ تھپڑ کی گونج نے رات کی خاموشی چیر دی۔ اس کا چہرہ ایک طرف جھٹک گیا، گال جلنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ پینتھر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، سانسیں تیز تھیں، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر میں ایک لمحہ دیر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، شاید غصے کے پیچھے کچھ ایسا جو وہ چھپا رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگی مگر اس کے الفاظ اس کے گلے میں کہیں دب گئے۔ اگلے ہی لمحے پینتھر نے جھک کر اس کا بازو سختی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ چھوڑیے ہمیں، وہ مزاحمت کرنے لگی۔ نوردل، میرا دماغ خراب مت کرو سمجھی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ پینتھر نے جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وجہ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آنکھیں سڑک پر جمی ہوئی تھی مگر لہجے میں وہی خطرناک سنجیدگی تھی۔ ہم آپ کو نہیں جانتے اور آپ نامحرم ہیں ہمارے لیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے اپنی ہمت سمیٹ کر کہا۔ پینتھر کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ ایک پل کے لیے وہ خاموش رہا، جیسے اس کے کہے الفاظ اسے چبھ گئے ہوں۔ پھر وہ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد یہ مسئلہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ الجھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب؟ اس نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پینتھر نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مطلب یہ کہ آج کے بعد میں تمہارے لیے نامحرم نہیں رہوں گا۔ نہیں، وہ سہم کر پیچھے ہوئی مگر اس کی بے بسی پر پینتھر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں نوردل، اب تم صرف میری ہوگی، ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تمہارا محرم بن جاؤں گا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ پینتھر نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور گہرا سانس لیے مدھم لہجے میں بولا تھا، تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ پینتھر نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی کہ جیسے وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہچکچا رہا ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے عشق کر سکتا ہوں نوردل۔ یہ وہی پینتھر تھا جو کہتا تھا کہ عشق تو کیا کسی سے محبت تک نہیں کر سکتا، لیکن آج اسے ایک حجابی لڑکی سے عشق ہو چکا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اب تم صرف میری ہو، کہیں نہیں جانے دوں گا میں تمہیں، کہیں بھی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے شدت سے چوم گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کھینچ گئی تھی۔ ہمیں جانے دیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ الفاظ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گاڑی پھر سے سٹارٹ کیے، اس کی سپیڈ تیز کر گیا تھا۔ تم اب کہیں نہیں جا سکتی نوردل، اب تم میری ہو، صرف میری، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ پہنے، سامنے کے 2 بٹن کھولے، چہرے پر ماسک سجائے، بال چہرے پر بکھرے، وہ نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ پینتھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ نوردل کی نظریں بے چینی سے باہر کی سڑک پر جمی ہوئی تھیں اور اس لمحے میں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک خاموش علاقے میں رک گئی جہاں ایک پرانا مسجد کا مینارہ نظر آ رہا تھا۔ پینتھر نے گاڑی روکی اور دروازہ کھولا، پھر بغیر کسی توقف کے نوردل کو باہر نکالا۔ اس کا چہرہ آج بھی حجاب میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ کہاں لائے ہیں ہمیں؟ وہ خوف کے مارے پینتھر سے سوال کرنے لگی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ پینتھر نے گہری سانس لی اور اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، محرم بنانے لایا ہوں تمہیں نوردل۔ اس کی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ نوردل کا دل دہل گیا۔ چلو اب، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے گیا۔ وہ نوردل کو ایک قدم آگے بڑھا کر مولوی کے پاس لے آیا، جہاں مولوی ایک طرف بیٹھا تھا
अपने कमरे में किताबें रखे हुए। पैंथर ने मौलवी से सरगोशी की और मौलवी ने बिला तवक्कुफ उन्हें अंदर बुलाया। अब से तुम पर मेरा हक है नूरदिल, पैंथर ने कहा, और उसके अल्फाज में एक गहरी मलकियत और जुनून था जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। पैंथर ने नूरदिल का हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मौलवी ने निकाह शुरू किया। नूरदिल वल्द सुलेमान अहमद, आपका निकाह सैयद ज़ावियार सिकंदर वल्द सैयद शाहमीर सिकंदर के साथ हक महर 25 करोड़ तय पाया है। क्या आपको कबूल है? नूरदिल का सांस अटका था। उसने नजर उठाकर पैंथर को देखा था। कबूल है बोलना है। पैंथर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े उसके कान के पास सरगोशी की थी। नूरदिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उसी लम्हे नूरदिल हमेशा के लिए सैयद ज़ावियार सिकंदर की लिख दी गई थी। सैयद ज़ावियार सिकंदर वल्द सैयद शाहमीर सिकंदर, आपका निकाह नूरदिल वल्द सुलेमान अहमद के साथ हक महर 25 करोड़ तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? ज़ावियार का दिल उसके कानों में धड़क रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा। उनका निकाह हो चुका था। वो उसका हाथ थामे अपने साथ ले गया था और उसे दरवाज़ा खोले गाड़ी में बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। नूरदिल नजरें झुकाए बैठी थी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। पैंथर की मौजूदगी ने उसके इर्द गिर्द का माहौल बदल दिया था। गाड़ी की खिड़की से आती हुई ठंडी हवा और बाहर गिरने वाली बर्फ की धारें एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, मगर नूरदिल का दिल बेचैन हुआ था। पैंथर ने हाथ बढ़ाते उसका निकाब उतार दिया था। हमारा निकाब, उसने अपने निकाब को पकड़ना चाहा था, लेकिन पैंथर पहले ही उतार चुका था। अब तो मैं तुम्हारा महरम हूँ। अब कैसा पर्दा लिटिल एंजल? नूरदिल का दिल शिद्दत से धड़का था। और आपने भी तो नहीं हटाया अपना, वो मिनमिनाते हुए नजरें झुकाए बोली थी। उसकी आवाज में एक नरम सी शिकायत थी जिस पर पैंथर मुस्कुरा दिया था। ओके लिटिल एंजल, तुम्हारी शिकायत सर आंखों पर। पैंथर ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था। वो एक मॉडल की तरह नजर आ रहा था, बिल्कुल शहजादा जैसे, जिसके नकूश और हर हरकत में एक बेमिसाल खूबसूरती थी। उसकी शख्सियत में एक बेमिसाल कशिश थी। उसके स्याह रंग के बाल हल्के से उसकी पेशानी पर झुक रहे थे, जो उसकी आंखों को मजीद पुरअसरार बनाते थे। उसकी आंखें गहरी स्याह थी, जैसे रात की तारीकी में दो झीलें जिनमें हमेशा कुछ राज छुपे रहते थे। इन आंखों में एक खास तरह की पुरअसरारियत थी। उसका नाक परफेक्ट था, जैसे किसी मुसव्विर ने उसे निखार कर बनाया हो। वो शख्स बहुत खूबसूरत था, जैसे कुदरत ने उसकी सूरत में तमाम हुस्नियत समो ली हो। होंठ गुलाबी और नर्म थे, जैसे एक खूबसूरत ख्वाब की मानद, और उन पर वो पुरएतमाद मुस्कुराहट थी जो दिलों को जीत लेती थी। उसकी जिल्द सुनहरी और चमकदार थी, जैसे कि धूप में चमकती हुई कोई चीज। वो पैंथर था जिसकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वो एक ऐसी ताकत थी जो हर नजर को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसका हुस्न किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफी था। पैंथर ने अपनी स्याह रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसके अगले 2 बटन खुले हुए थे और उसका कसरती सीना नजर आ रहा था। लिटिल एंजल, इधर देखो मेरी तरफ। नूरदिल जो नजरें झुकाए बैठी थी। पैंथर ने बहुत नरमी से उसे पुकारा था, लेकिन जब उसने नजरें ना उठाई तो पैंथर ने एक झटके से उसकी कमर में हाथ डाले उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। वो इस अफ्ताद पर बौखला गई थी। नूरदिल की नजरें जो पहले नीचे थीं, अब पैंथर की कुर्बत से मजीद झुक गई थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो इस शिद्दत से हिचकिचाई कि वो क्या करे।
پینتھر کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی، جیسے وہ نوردل کی بے قراری سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ لٹل اینجل، ادھر دیکھو میری طرف، پینتھر نے بہت نرم آواز میں کہا۔ تم کیوں خود کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، لیکن پینتھر نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ میری طرف دیکھو لٹل اینجل، میرا چہرہ نہیں دیکھنا کیا؟ نوردل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نظریں اٹھائے پینتھر کو دیکھا تھا اور وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ وہ نوردل کو اپنی طرف ایسے دیکھتے پا کر مسکرا دیا تھا۔ نوردل دوبارہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ لٹل اینجل، کچھ کہو گی نہیں اب؟ پینتھر نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جس پر اس نے گھبراتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچے اس کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ ہمیں چھوڑیں، وہ بمشکل بول پائی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، ہمارا مطلب سیٹ پر۔ وہ آنکھیں بند کی آہستہ سے بولی تھی۔ وہ نوردل کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ لٹل اینجل، میں نہیں بٹھا سکتا، اس نے اپنی ہنسی دباتے کہا تھا۔ وہ پہلے مسکرا دیتا تھا، وہ بھی صرف عرش اور ذوحان کی کسی حرکت پر کبھی کبھی، اور آج وہ ہنس رہا تھا۔ کہ کیوں؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، اور اب تم ایسے ہی بیٹھو گی، پینتھر نے کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ہمیں، وہ کچھ بولتی کہ پینتھر دوبارہ بولا تھا، تم جو چھو رہے ہو سانسوں کو، اب قرار کس سے آئے گا؟ تم جو چھو رہے ہو سانسوں کو، اب قرار کس سے آئے گا؟ یہ دل جو تیری قربت میں ہے، اب اختیار کس سے آئے گا؟ پینتھر نے جھکتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ نوردل کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے چپ چاپ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھی تھی، جس پر پینتھر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اس نے ایک مال کے باہر گاڑی روکی تھی۔ چلو لٹل اینجل۔ نہیں، وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ لٹل اینجل، چلو آؤ تمہیں شاپنگ کرواؤں۔ پینتھر نے اسے باہر نکالتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور نقاب تو وہ پہلے ہی اس کے چہرے پر کر چکا تھا۔ پینتھر نے نوردل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے مال کے اندر لے آیا۔ مال کا ماحول خوشبوؤں اور رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نوردل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لٹل اینجل، سلیکٹ کرو اپنے لیے کچھ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، میں ہی کچھ سلیکٹ کرتا ہوں۔ پینتھر نے خود ہی نوردل کے لیے کئی خوبصورت لباس منتخب کیے۔ وہ اس کے لیے مہنگے سے مہنگے ڈیزائنرز کے ڈریس لے رہا تھا، آدھے سے زیادہ تو بلیک تھے، کچھ ریڈ اور وائٹ ڈریسز اس نے لیے تھے۔ نوردل تو بس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چلے لٹل اینجل، اس نے نوردل سے کہا تھا جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر پینتھر کو دیکھا تھا۔ جی، کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ اچھا چلو آؤ۔ پینتھر نے گاڑی کا دروازہ کھولے سے بٹھایا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ وہ، آپ کا نام کیا ہے؟ نوردل نے پوچھا تھا۔ کیا؟ پینتھر کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ آپ کا نام پینتھر ہے، یہ کیسا نام ہے؟ جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا تب تمہارا دھیان کدھر تھا؟ پینتھر نے پوچھا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ اب سوچو لٹل اینجل، تم میرا نام۔ وہ گھر واپس آئے تھے۔ نوردل سوچتے سوچتے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ کدھر لٹل اینجل؟ پینتھر نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ ہم اپنے کمرے میں۔ تو کیا اب تم اکیلی رہو گی؟ پینتھر نے آئی برو چکائے پوچھا تھا۔ جی ظاہر ہے، اور ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں ہمیں؟ مسز، لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا۔ جی، پینتھر نے جی کو لمبا کھینچا تھا۔ ہم جائیں اب؟ ٹھیک ہے، چلو۔ وہ اپنے روم میں گئی تھی۔ پیچھے پیچھے پینتھر بھی آیا تھا۔ آپ اپنے روم میں جائیں نا۔ شرم نہیں آتی تمہیں شوہر کو کمرے سے نکالتے ہوئے؟
तो क्या आप इधर होंगे? जाहिर है। क्या? वो चीखी थी। अरे आहिस्ता बोलो लिटिल एंजल, सबको बताओगी क्या? पैंथर ने उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब किया था। वो उसका हिजाब झटके से खोल गया था। नूरदिल के बाल किसी आबशार की तरह खुले थे, लंबे काले बाल। वो उसे मजीद करीब करते उसके बालों में मुंह छुपा गया था। नूरदिल ने अपनी आंखें सख्ती से बंद की थी। वो उसे अपनी बाहों में भरे बेड पर उठा लाया था। उसे लिटाते वो खुद उस पर झुका था। तुम्हें नाम याद आया मेरा, या मैं याद दिलाऊं? वो अभी भी सख्ती से आंखें बंद किए लेटी थी। आंखें खोलो नूरदिल, उसने सख्ती से कहा था, जिस पर नूरदिल ने अपनी आंखें खोली थीं, लेकिन उसकी तरफ नहीं देख पाई थी। तुम अब नूरदिल नहीं, नूरे ज़ावियार हो। वो उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छू रहा था। सैयद ज़ावियार सिकंदर की हो तुम अब। आप ऐसे हमारे करीब नहीं आ सकते, वो आहिस्ता से बोली थी। हक रखता हूँ तुम पर, तुम चाह कर भी मुझे अब खुद से दूर नहीं कर सकती। उसने कहते ही अपने लब उसके लबों पर रखे थे। उसके बालों में चेहरा छुपाते वो मदहोश हुआ था। वो उसे अपनी बाहों में भर गया था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और पैंथर ने मुकम्मल उसे अपना बना लिया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।